لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام عزا کا سلسلہ ہے، اور حقیقتاً یہ شب و روز قربت خدا حاصل کرنے کے بہترین شب و روز ہیں. ماہ مبارک رمضان جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی سے قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ایام عزا حق سبحانہ و تعالی سے قربت حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. یہ ایام عزا، یہ عشر محرم قربت حق کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان میں سب سے برتر اور سب سے مؤثر طریقہ اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں ان چیزوں کو خرچ کرنا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. تعلق خاطر، جس چیز سے دل اٹکا ہوا ہو، اسی چیز کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا بہترین ذریعہ ہے قربت کا. قرآن مجید کی سورہ مبارک آل عمران کی اس آیت میں، جو نہایت مشہور و معروف آیت ہے، یہی پیغام دیا گیا ہے، اور نہایت شدت کے ساتھ، نہایت صراحت کے ساتھ. اس لیے کہ آیت شروع ہوتی ہے حرف لن سے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز، لن کے معنی ہوتے ہیں عربی میں ہرگز، ہرگز، نیور.
ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ شے خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ بہت مشہور آیت ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس سے آپ کے ذہن اور قلب پہلے سے آشنا نہ ہو یا آپ کی سماعتیں آشنا نہ ہوں۔ عموماً جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو ذہن جاتا ہے مال دنیا کی طرف، پیسے، کہ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرو۔ پیسے تو خرچ کرتا ہی ہے انسان، لیکن اصل شے جو اللہ کی راہ میں دے دینے والی ہے، بلکہ اللہ کو دے دینے والی ہے، وہ دل ہے۔ خود یہ دل اگر اللہ کو دے دے انسان تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، اور جب دل دے دے گا اللہ کو تو اللہ کے علاوہ اور کسی شے سے اس کو محبت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ دنیا سے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کٹ کے جینے کا طریقہ یہی ہے، اور یہی انسان کا ہنر ہے۔ انسان کا شرف، انسان کا ہنر، انسان کا کمال اسی میں ہے کہ دنیا سے گزر جائے لیکن دنیا کا گرد و غبار یا دنیا کے کانٹے اس کے دامن کو پکڑنے نہ پائیں۔ یہ سب سے بڑا ہنر ہے، اس لیے کہ حقیقتاً انسان کی منزل یہ دنیا نہیں ہے۔ مسلسل یہ سب مواعظ، یہ سب بیانات مسلسل سنتے رہتے ہیں آپ حضرات، کوئی نئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں۔ یہ دنیا انسان کے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ انسان بحیثیت انسان، یہ تو مجبوری کا رہنا ہے، یہ مجبوری کا رہنا ہے جو ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں پورا سال رہنے کو پسند کرتا ہے کہ نہیں ہم گھر پہ نہیں رہیں گے، ہم تو وہیں رہیں گے جہاں ایگزامینیشن ہوگا، پورے سال وہیں رہیں گے۔ ارے وہ 3 گھنٹے کا جو ایگزام ہوتا ہے وہ 3 گھنٹہ بھی رہنا ایک مصیبت معلوم ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے۔ اور جو بریلینٹ اور اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اتنی تیاری سے جاتے ہیں کہ جو بھی کوشچن پیپر آیا جلدی جلدی اسے کیا، اور 3 گھنٹے کا انتظار نہیں کرتے ہیں، وہ 1 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں کر ور کے سبمٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کوئی ایگزامینیشن ہال میں رہنا نہیں پسند کرتا، اور یہ دنیا ہی ہے ایگزامینیشن ہال پوری کی پوری۔ یہاں تو بس تیاری کر کے امتحان دیجئے اور شوق لقائے رب کے ساتھ زندگی بسر کیجئے، اس انتظار میں کہ جب خدا بلا لے ہم جانے کے لیے تیار رہیں۔ لوگ عموماً زندگی سے محبت کرتے ہیں، اس زندگی سے، دنیا کی زندگی سے۔ دنیا کی زندگی سے محبت کرنی نہیں چاہیے، اس زندگی سے محبت کرنی چاہیے جو حقیقی زندگی ہے۔ یہاں کی زندگی جو ہے یہ زندگی اور موت کا ملا جلا ایک معجون ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کاش یہ جملہ یاد رہ جائے۔ لوگوں کے کھانے کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں، ایسی بات کہہ رہا ہوں جو بچوں کو یاد رہ جائے۔ کبھی کبھی بچوں کو کھانے پینے کی مثال دیجئے تو خوب یاد رہ جاتی ہے۔ اب بھی ہوں گے ایسے حضرات، دیکھا ہوگا بچوں نے کہ شادی کے موقع پر یا کسی بڑی دعوت کے موقع پر پلاؤ بنتا ہے اور زردہ بھی بنتا ہے۔ بعض لوگ زردہ پلاؤ ملا کے تناول کرتے ہیں، دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے۔ وہ ایک الگ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ نمکین میں میٹھا ملا کے پلاؤ زردہ ملا کے کھاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے۔ جس طرح پلاؤ زردہ ملا ہوا ہوتا ہے
تو اس کا مزہ نہ بالکل میٹھا ہوتا ہے اور نہ بالکل نمکین۔ اسی طرح یہ دنیا جو ہے، یہاں زندگی خالص نہیں ہے، یہاں زندگی اور موت کا مکسچر ہے۔ یہ ہر دن جو آپ گزارتے ہیں اور ہر رات جو آپ گزارتے ہیں، جو آپ سوتے ہیں، یہ نیند کیا ہے؟ یہ موت کی بہن ہے۔ نیند یہ روایت میں ہے، یہ حدیث میں ہے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ تو ہم لوگ 24 گھنٹے میں عموماً 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے تو سوتے ہی ہیں۔ 24 گھنٹے میں یہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو سوتے ہیں، یہ گویا موت کی آغوش میں بسر کرتے ہیں، اور باقی جو جاگتے ہیں وہ زندگی ہے۔ تو یہاں ہے پوری زندگی حقیقتاً موت اور زندگی کا معجون۔ وہ دار آخرت ہے جہاں نیند نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں سونا نہیں ہے، ہمیشہ انسان بیدار رہے گا، اور بیدار ہر گزرنے والا لمحہ اسے بیدار سے بیدار تر کرتا رہے گا۔ آخرت کی زندگی کی تابناکی، تابانی، قوت، آخرت کی زندگی کی روشنی، اس کا تو ہم لوگ یہاں پورا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آخرت کی جو زندگی ہے اسے ہم لوگ یہاں اپنے پرسیپشن میں بھی نہیں لا سکتے، ایسی زندگی ہے، عظیم الشان زندگی، جسے قرآن مجید نے خود کہا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ۔ علماء تشریف فرمائے حوضے سے، فاضل ان سے عربی گرامر کے نقطے سیکھیے گا کہ یہ جو فقرہ ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ، اِنَّا بھی ہے، لام بھی ہے، یہ سب تاکید کے اسلوب ہیں کہ حقیقتاً خالص زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کیا معنی ہے اس کے؟ اس کے معنی ہے کہ دنیا کی زندگی خالص زندگی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے، یہ میرا کوئی سخن گسترانہ نکتہ تھوڑی ہے کہ میں شاعرانہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہاں جو زندگی ہے، زندگی اور موت ملی جلی ہے۔ پیور لائف، خالص زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس خالص زندگی کے لیے انسان میں تڑپ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، نہ کہ اس زندگی کے لیے، اس زندگی سے جس قدر جلد از جلد انسان اپنا دامن سمیٹ لے اس کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اسی لیے حدیث میں ایک بات کہی گئی ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت، موت جو ہے وہ مومن کا تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ تحفہ کسے کہتے ہیں؟ گفٹ۔ کبھی موت کا یہ تصور کیا ہے آپ نے کہ موت تحفہ ہے؟ مومن کے لیے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ کس کا تحفہ ہے؟ کون یہ تحفہ پیش کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہم لوگ ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، فقیر ہیں، چاہے کتنے ہی پیسے والے ہو جائیں، بالآخر اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ فقیر، فقیر محض۔ کوئی کتنا ہی خزانہ رکھتا ہو، اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ فقیر محض۔ لیکن ہم لوگ یہاں جب کسی کو ہدیہ اور تحفہ دیتے ہیں تو بہتر سے بہتر دیتے ہیں، اچھے سے اچھا تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنی حیثیت سے بڑھ کے تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اگر تحفہ دے گا تو کم سے کم یہ نقطہ تو ہوگا نا اس میں کہ اللہ بحیثیت معبود، اللہ بحیثیت پروردگار، اللہ بحیثیت رب، اللہ بحیثیت رحمان و رحیم، اللہ بحیثیت کریم و عظیم اپنے ایک چاہنے والے معتقد بندے کو کوئی تحفہ دے رہا ہے تو وہ تحفہ معمولی تو نہیں ہوگا، عظیم تحفہ ہوگا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے۔ اسی حیثیت سے، اس حیثیت سے ہے کہ یہاں کی زندگی جو پست زندگی ہے، اس زندگی کو چھوڑ کر
آخرت کی خالص زندگی، برتر زندگی، صاف و شفاف و نفیس زندگی، بے لوث زندگی، اور وہ زندگی جس میں مسلسل ارتقاء ہے، مسلسل ترقی ہے، وہ زندگی نصیب ہوگی جس میں موت کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ یہ بات تفصیلاً عرض کر دی میں نے قدر تفصیل کے ساتھ، اس لیے کہ ایک جملہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دنیا اصلاً ہمارے آپ کے لائق نہیں، تو اس دنیا کی کسی بھی شے سے محبت کرنی نہیں چاہیے، محبت ہونی چاہیے تو صرف اللہ سے۔ خاص طور سے انسان، حدیث قدسی کا مضمون ہے، دوسرے احادیث میں بھی موجود ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، اس پوری کائنات کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا۔ کیا اعزاز ہے انسان کا، کیا شرف ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ زمین، جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، اتنی عظیم الشان کائنات، یہ کائنات آپ کے لیے پیدا ہوئی، یہ ایک شرف، اور آپ خود خالق کائنات کے لیے بنائے گئے، یہ دوسرا شرف۔ اپنی عظمت اور حیثیت پہچانی۔ اتنی عظمت رکھنے کے بعد جو چیز آپ کے لیے پیدا ہی کی گئی ہے اسی سے دل لگا بیٹھیں، یہ اپنے مرتبے سے گر جانے کے مترادف ہے، یہ اپنے رتبے سے گر جانے کے مترادف ہے۔ وہ تو ہے ہی آپ کی ٹھوکروں میں، جو چیز آپ کی ٹھوکروں میں ہے اسی سے دل لگائے ہوئے ہیں، یہ زیب نہیں دیتا انسان کو۔ صرف اور صرف اور صرف انسان کا دل محبت خدا کے لیے خلق ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اگر یہ افق نگاہ پیش نظر رہے، یہ مطمع نظر ہو، اگر یہ چیز، یہ نقطہ روشن ہو، تو آپ میں سے ہر ایک خود اپنی زندگی میں بہت کچھ طے کر سکتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لائق ہے اور کیا چیز ہمارے لائق نہیں ہے۔ بہت عظیم ہے آپ کی حیثیت، آپ کی۔ ایک کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام اقوال میں اور تمام جہاد میں جو ایک جملہ ہے وہ تمام انسانوں کو منقلب کرنے کے لیے کافی ہے، تمام انسانوں کو، اور وہ حریت سے متعلق ہے۔ امام نے فرمایا ہے دشمن فوج کو خطاب کر کے کہ اگر تمہیں خدا اور آخرت پر یقین نہیں ہے تو کم سے کم حریت کا تو ثبوت دو۔ فَكُونُوا أَحْرَارًا، اگر تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو آزاد انسان کے طور پہ تو زندگی بسر کرو۔ یہ آزادی کون سی ہے؟ جب کہتے ہیں انسان آزاد ہو، آزاد کے کیا معنی ہے؟ آزاد کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی زنجیر میں جکڑا ہوا نہ ہو، اور سب سے بڑی زنجیر تو خود حب دنیا ہے۔ حب دنیا، اس دنیا کی محبت سب سے بڑی زنجیر ہے۔ انسانوں کو واقعاً محبت ہوتی ہے، دیکھا ہے میں نے کیسی کیسی محبت ہوتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ جیسے بچوں کا حال، نادان بچے کیا کرتے ہیں، انہیں کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آ جائے، وہ اسی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، روئیں گے، پیٹیں گے، ماں باپ کو پریشان کریں گے، کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ایک ہو جائے، انہیں وہ ذرا سی چیز چاہیے۔ یہ بچپن کی کیفیت ہے، لیکن جب انسان بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اس کی سمجھ، اس کی فکر، اس کا شعور اتنا بلند اور ایسا بیدار ہونا چاہیے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبت نہ کرے۔ ضرورت کا پورا ہو جانا الگ ہے، ضرورت کا پورا کر لینا الگ ہے، اور محبت کرنا الگ ایک چیز ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ انسان کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، یہ کیا ہے؟ ضرورت، ٹھیک ہے نا، واضح ضرورت ہے۔ انسان
صحرا میں نہیں زندگی بسر کر سکتا. انسان کو سواری کے لیے کار چاہیے. یہ کیا ہے؟ ضرورت. اسی طرح قیاس کر لیجئے. اب آج کل مثلاً ہر بچے کو ایک موبائل تو چاہیے کم سے کم. آئی فون سے نیچے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے رکھنے کے لیے، یا جو بھی. وہ آئی فون والے بھی کیا کرتے ہیں کہ ہر سال، بلکہ سال میں 2 نیا ورژن آتا ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ جو بالکل لیٹسٹ ورژن ہے وہ. اصل چیز ہے ضرورت پوری کریں، مگر ان میں سے کسی چیز سے محبت نہ کریں. محبت در و دیوار سے محبت نہیں ہونی چاہیے، زمین سے محبت نہیں ہونی چاہیے، گھوڑے گاڑی سے، کار سے محبت نہیں ہونی چاہیے، موبائل سے اور آئی پیڈ سے اور کمپیوٹر سے اور لیپ ٹاپ سے محبت نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح اپنے جیسے کسی انسان سے بھی محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ خطرناک بات کہہ دی میں نے. لوگ عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. اصل محبت خدا سے ہونی چاہیے. باقی ہر شے سے اتنی ہی محبت ہونی چاہیے جتنی محبت کرنے کی اللہ اجازت دے. واضح ہے؟ مثلا لوگ تو محبتوں میں مبتلا رہتے ہیں، مختلف طرح کی محبتوں میں. لیکن میں ایک مثال دوں گا. ماں باپ سے محبت کرنا فطری بھی ہے اور شرعی بھی ہے. ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کتنی تاکید فرمائی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اور کیا تاکید فرمائی ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ماں باپ اگر تم سے سختی سے پیش آئیں، ماں باپ کی کوئی بات اچھی نہ لگے، تب بھی تم اف نہ کہو. ماں باپ کے لیے اف نہ کہو. اف کہنا گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں. ماں باپ بوڑھے ہیں، فرض کیجئے جاہل ہیں، نادان ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں. بیٹا پڑھ لکھ کے اور دنیا کے بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہو گیا. اب یہ بیٹا عقلی انداز سے سوچتا ہے، سائنٹیفک طریقے سے سوچتا ہے اور زندگی بسر کر رہا ہے. ماں باپ جانتے ہی نہیں ہیں نہ سائنس کے تقاضے. وہ ایسی فرمائشیں کر رہے ہیں کہ جو ممکن نہیں ہے کہ پوری کی جائیں. تصادم ہوتا ہے نہیں. یہاں انسان کا بحیثیت انسان بہت بڑا ٹیسٹ ہے، بہت بڑا امتحان ہے. ایسے بسر کرو کہ ان کے نامعقول تقاضے پورے بھی نہ کرو، مگر ان کے سامنے ایسے رہو کہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے، ان کا دل بھی نہ دکھے، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. یہ ہنر جینے کا. بہت سے لوگوں کو تقیہ سمجھ میں نہیں آتا. میں تو کہتا ہوں گھر میں بھی تقیہ کرنا پڑتا ہے. ماں باپ کا دل نہ ٹوٹے، ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی غیر عقلی، غیر منطقی، نقصان دہ ایک ضد کر رہے ہیں. بوڑھے ہیں، جاہل ہیں، بوڑھے ہیں اور جاہل ہیں، ضد کر رہے ہیں. ان کے سامنے بالکل غلام کی طرح جھک کے، کندھے جھکا کے اور ایسے بات کرو کہ جیسے تم نے ان کی بات مان لی. بالکل وہی کرو گے جو وہ کہہ رہے ہیں، تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے اور ان کے سامنے اف نہ کرو. باہر آ کے تم وہ کرو جو اللہ کا تقاضا ہے، جو عقل کا تقاضا ہے. یہ بڑا امتحان ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ خود سورہ مبارکہ لقمان میں، یہ جو سورہ مبارکہ اسراء کی آیتیں تھیں، سورہ بنی اسرائیل کی، جہاں تک مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. دیکھو تم اف نہ کرو ماں باپ سے، ماں سے بھی، باپ سے بھی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اور اپنے شانے اس طرح جھکاؤ جیسے کہ کوئی غلام، کوئی سلیو اپنے
آقا کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے جھک کے کھڑا ہوتا ہے. یاد رہے گا سب کو؟ سنتے تو برابر ہیں آپ. یہ بچے جو نظر آ رہے ہیں، جدید تہذیب، ماڈرن سو کالڈ کارپوریٹ کلچر، اس میں تو نہ ماں باپ کی عزت سلامت رہ گئی ہے، نہ استاد اور ٹیچر و معلم کی عزت سلامت ہے. کسی شے کی اہمیت اور عزت تھوڑی ہے کیپٹلسٹوں کے سامنے اور ان کے کلچر میں. یہ انسان کی حیثیت ان کے سامنے مکھی اور مچھر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ بیداری رہے آپ کے اندر. یہ جو کیپٹلزم ہے، اس سے زیادہ مہلک، ہلاک کرنے والا کوئی زہر نہیں ہے انسانیت کے لیے. یہ جب چاہیں تھوڑے سے وائرس بنا کے کہیں پھیلا دیں اور انسان مر جائیں. ان کا کوئی دل نہیں دکھتا، اور پھر آنے کے بعد فریب کاری کی باتیں کرتے ہیں. ہیومن ویلیوز، ہیومن رائٹس، مورل ویلیوز، یہ سب فریب کاری کی باتیں ہیں، سب فریب کاری کی باتیں ہیں. بہرحال اس دنیا میں آپ کا، ہمارے بچوں کا، جوانوں کا جہاد یہ ہے کہ ماں باپ کی حرمت باقی رہے. مگر خود اسی قرآن نے جس نے یہ کہا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، ماں باپ کے سامنے جھکے رہو، ایسے جیسے ایک سلیو، ایک غلام، ایک سرونٹ اپنے لارڈ اور اپنے مالک اور آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اسی قرآن نے کہا کہ دیکھو، مگر اگر تمہارے ماں باپ خدا کے حکم کے برخلاف حکم دیں تو ان کے حکم پر عمل نہ کرو. آ گئی وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا. یہ دل نظر مولائے حقیقی کر دیں اور پھر اللہ کے تقاضوں کے تحت کائنات کی ہر شے کے ساتھ سلوک کریں. آپ کا بیہیویئر ہر چیز کے ساتھ، زمین کے ساتھ. زمین کا حق نہیں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کہ قرآن میں بھی ہے، قرآن میں ہے کہ زمین پر، اللہ کی زمین پر اکڑ کے نہ چلو. حدیث میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص غرور میں، تکبر میں یا بے ضرورت زمین پر زور زور سے چلے گا، پاؤں پٹخ پٹخ کے رکھے گا، تو یہ زمین قیامت میں شکایت کرے گی اللہ کے سامنے. ہاں، تو زمین سے لے کر جسے ہم لوگ بے جان سمجھتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک ہر شے کا حق ہے ہمارے اوپر. ہر شے کا حق ادا کرنا ہے، ہر شے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. لیکن معیار حسن سلوک کا کیا ہے؟ حکم رب، تقاضائے رب، محبت برائے خدا، نہ کہ براہ راست. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن مجید اس تہذیب کو پیش کرتا ہے جو تہذیب تہذیب محبت ہے، جو تہذیب تہذیب مودت ہے. ہم اکثر، یہ بہت مشہور ہو چکا ہوگا جملہ، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہو، اور یاد نہیں ہوگا تو یاد ہونا چاہیے. میں خلاصہ جب پیش کرتا ہوں کسی کے لیے بھی تو 3 لفظوں میں پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے، موضوع کیا ہے. بھئی ہر کتاب کا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے نا. آپ کسی بک شاپ پہ چلے جائیں یا کسی لائبریری میں چلے جائیں تو کسی کتاب کی طرف اشارہ کر کے پوچھئے کسی سے کہ یہ کتاب کس سبجیکٹ میں ہے، تو ایک ورڈ میں اس کا جواب ہوگا. اب یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ان سے پوچھئے کہ قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے تو نہیں بتا پاتے. ایک بہت بڑے مفسر، ان کی شخصیت بڑی جلیل القدر ہے، انہوں نے ایک بڑی موومنٹ پورے عالم اسلام کو عطا کی، مسلمانوں کو. مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، ان کی ایک تفسیر مشہور ہے، وہ تفسیر ہے تفہیم القرآن. اچھی تفسیر ہے، اچھا ترجمہ ہے. صرف وہ جگہیں جہاں انہوں نے اہل بیت کا حق ادا نہیں کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر اعتراض کی بات ہے. لیکن
وہ تفسیر اور ترجمہ ویسے اچھا ہے. مفسر اچھے تھے، نیک دل تھے. ان کی زندگی کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے نجف اشرف بھی گئے تھے، صرف ملنے کے لیے. تو ظاہر ہے اگر دل میں نیکی نہ ہوتی تو وہ قدم کیوں اٹھاتے. اور پھر انہوں نے صدر اسلام یعنی اسلام کی شروع کی جو تاریخ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی تاریخ، اس تاریخ کا بھی جو انہوں نے مطالعہ کیا وہ نہایت غیر جانبداری سے کرنے کی کوشش کی. جو حالات اس زمانے میں تھے اس سلسلے میں ان کی کتاب مشہور ہے خلافت و ملوکیت. بہت سی باتیں اس میں انہوں نے کھل کے کی ہیں اور تنقید کی ہے، کرٹیسائز کیا ہے. جو باتیں بری تھیں انہیں برا کہا، جو اچھی تھیں اچھا. اس کتاب سے بھی آپ 100% اتفاق نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ ایک علامت ہے کہ ان کے دل میں نور حق تھا، روشنی تھی. ایک اچھا عالم، ایک بیدار فکر رکھنے والا، اس نے یہ بحث قائم کی اپنے ٹرانسلیشن اور اپنی کمنٹری جو انہوں نے لکھی قرآن مجید پر تفسیر و ترجمے سے پہلے، جو پریفیس ہوتا ہے، فورورڈ ہوتا ہے، اس میں انہوں نے یہ کوشچن قائم کیا کہ قرآن مجید اگر کتاب ہے تو اس کتاب کا کوئی موضوع ہوگا، وہ موضوع کیا ہے؟ اب ذرا آپ سوچئے کہ 1400 برس کے بعد ایک مفسر کو ضرورت پڑ رہی ہے یہ بتانے کی کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. غور طلب ہے یا نہیں بات؟ آپ آج کوئی کتاب لکھیں، جس وقت آپ کتاب لکھیں گے موضوع روشن ہوگا. جب وہ کتاب پریس سے چھپ کے مارکیٹ میں آئے گی تو سب کو پتہ ہوگا سبجیکٹ کیا ہے. کتاب نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مولانا مودودی کب پیدا ہوئے؟ 1900 سم تھنگ، یہی کوئی 1900 کے لگ بھگ، 1900 کے بعد ہی کی ولادت ہے ان کی تقریباً. بہرحال 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں ایک شخص یہ سوال قائم کر رہا ہے کہ قرآن اگر کتاب ہے تو اس کا موضوع کیا ہے، اور پھر اسے ڈسکس کر کے اس کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچ کے بتا رہے ہیں یہ ہے اس کا سبجیکٹ. اور وہ بھی کیا بتایا انہوں نے کہ قرآن مجید کا سبجیکٹ ہے انسان. سبحان اللہ. مجھے ان کی اس رائے سے بالکل اختلاف ہے. یہ اصل میں وہ زمانہ وہ تھا، یہ میں سمجھا دوں، عرض کر دوں جوانوں کے لیے. یہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ نئے انقلاب آئے تھے دنیا میں، سیاسی انقلاب بھی، اقتصادی انقلاب، صنعتی انقلاب، اور اس کے بعد فکری انقلابات میں ایک چیز سامنے آئی تھی جس کا نام ہے ایگزسٹینشیلزم. ایگزسٹینشیلزم جو ہے یہ ایک بہت بڑی تحریک تھی، لٹریچر میں بھی، فلسفی میں بھی، اور اس کا زور بہت تھا 19ویں صدی میں، اور خاص طور پہ اس زمانے میں جو مولانا مودودی کا زمانہ ہے. اس سے متاثر ہو کے آپ نے سنا ہوگا اور بھی اس طرح کے عنوانات کہ جب کمیونزم سامنے آیا اور سوشلزم سامنے آیا تو پھر بعض مسلمان مصنفوں نے، رائٹرز نے اس طرح کی کتابیں لکھی، اسلامک سوشلزم. تو اسلامک ایگزسٹینشیلزم، ہر ازم میں اسلامک لگا کے کتابیں لکھنا ایک فیشن ہو گیا تھا. ارے اسلام خود اتنا مکمل ہے کہ اسے کسی اور ازم کو بورو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام اپنی جگہ مکمل ہے. وہ جو پریشر تھا اس زمانے میں
کہ انسان، اور اس میں بھی ایک جہت نہیں ہے، یہ ایگزسٹینشلسٹ جو ہیں تھنکرز ہیں اور رائٹرز ہیں، ان میں کچھ وہ ہیں جو خدا کے منکر ہیں بالکل ملحد، کچھ وہ ہیں جو ہیں ایگزسٹینشلسٹ مگر خدا کے قائل ہیں. تو یہ خود اتنی ورائٹی ہے اس میں، اور اتنا پھیلا ہوا اس کا دائرہ ہے کہ طرح طرح کے لوگ ہیں، لیکن بنیادی مرکزی کردار یہ سب کے سب دیتے ہیں انسان کو. وہ دراصل بنیادی انسان کو کردار دینے کا ہدف ہی یہ ہے، اس کے پیچھے جو نیت ہے یا جذبہ ہے شعوری یا غیر شعوری طور پر، وہ یہی ہے کہ انسان کو اس رتبے پر فائز کر دیا جائے جہاں انسان کے اوپر کسی اور حاکم کا تصور باقی نہ رہے، یعنی خدا کا تصور باقی نہ رہے، یعنی وحی الہی کا تصور باقی نہ رہے، یعنی شریعت آسمانی کا تصور باقی نہ رہے. انسان ہوں میں جو چاہوں کروں، میرے اوپر کوئی نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں خدا کا نبی ہوں، اللہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو. واضح ہوئی بات. انسان کو مرکزی حیثیت اللہ نے خود دی ہے، مگر انسان جو اپنے کو مرکزی حیثیت دیتا ہے وہ نقطہ نظر الگ ہے، وہ پوائنٹ آف ویو الگ ہے، وہ اینگل الگ ہے. اللہ نے تو خود کہا کہ اس پوری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہاں بھی انسان کو مرکزی حیثیت دی گئی، یا اور جگہوں پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے، عزت دی ہے، شرف دیا ہے، اعزاز دیا ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد تو یہ جو فضا تھی فکری، یہ جو ماحول تھا علمی ادبی، اس میں مولانا مودودی نے وہ سوال قائم کیا کہ قرآن مجید اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا کوئی موضوع ہوگا، اور وہ موضوع کیا ہے؟ انسان. اس فقیر کو اس بات سے افسوس ہے کہ 1400 برس تک ہم واقف ہی نہیں رہے کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے، اور سبجیکٹ بھی اگر مقرر کیا تو غلط. اس لیے میں اپنی کم سے کم 8-10 مجلسوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں گا، آج پھر دہرا رہا ہوں ضرورت کے تحت کہ بچوں کو یاد رہے. کوئی بھی پوچھے کہ قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے، ایک لفظ میں جواب دو تو وہ جواب ہوگا توحید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، یہ ہے قرآن مجید کا سبجیکٹ شروع سے آخر تک. زندگی کے اور کائنات کے ہر مسئلے کو قرآن مجید نے حل کیا ہے کس روشنی میں؟ توحید کی روشنی میں. زندگی کا، انسانی زندگی کا ہر مسئلہ اور اس کائنات کا ہر مسئلہ توحید کی روشنی میں حل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک قرآن مجید کا سبجیکٹ ایک ہے، اور وہ ہے توحید. اور سبجیکٹ کے ساتھ بعد دوسری چیز آتی ہے کہ قرآن مجید نے عملی پیغام کیا دیا ہے، پریکٹیکل میسج کیا ہے. تو پریکٹیکل میسج تو قرآن مجید کا بہت ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، خمس نکالو، جہاد کرو، تولا تبرہ، اور عبادات سے لے کر معاملات تک ہزاروں احکام ہیں جو عمل سے متعلق ہیں. ان سب کو سمیٹ کر ایک لفظ میں کہنا ہو کہ قرآن مجید کا پریکٹیکل پیغام، عملی پیغام کیا ہے ایک لفظ میں، تو وہ لفظ ہے تقویٰ. پورے قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے ایک لفظ میں؟ توحید. پورے قرآن کا پریکٹیکلی عملی پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے؟ تقویٰ. ایک لفظ میں پوری بات ہو گئی. اس تقویٰ میں نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، حج بھی شامل ہے، اس میں خمس بھی شامل ہے، زکوٰۃ بھی شامل ہے، اس میں میاں بیوی کے تعلقات بھی شامل ہیں، اس میں باپ بیٹے کے تعلقات شامل ہیں، اس میں ماں بیٹی کے تعلقات شامل ہیں، بھائی بھائی کے عبادات سے لے کے معاملات تک تقویٰ ہر چیز کو اپنے دائرے میں لے لیتا ہے. تو یاد رہیں گے یہ دو ورڈز، کی ورڈز. قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے؟ توحید.
قرآن مجید کا پریکٹیکل میسج کیا ہے؟ تقوی۔ اچھا، پریکٹیکل میسج کے ساتھ اور تھیوریٹیکل آئیڈیالوجیکل بیسس کے ساتھ سسٹم بھی ہوتا ہے، کچھ نظام۔ سب تعلیم حاصل کرتے ہیں مگر ایک نظام کے تحت۔ سب لوگ گھر بناتے ہیں مگر ایک نظام کے تحت۔ سب لوگ بزنس کرتے ہیں مگر ایک نظام کے تحت۔ سسٹم ضروری ہے نا، سسٹم نہیں ہوگا تو بکھر جائے گی ہیومن سوسائٹی۔ تو اگر پوچھا جائے کہ پورے قرآن مجید نے سسٹم کون سا دیا ہے، اور سسٹم کا کیپشن ہوتے ہیں، ٹائٹل ہوتا ہے کمیونزم، کیپٹلزم، ہیں یہ سب کیا ہیں؟ سسٹم ہے۔ سوشلزم، بولشوازم، یہ جتنے ازم ہیں یہ سب ازم ہی تو ہیں، یہ سسٹم دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے جو سسٹم دیا ہے اس سسٹم کا نام ہے ولایت۔ تو اب 3 کی ورڈز ذہن میں رہیں، یاد رہیں گے بالکل، ہیں یاد رہ جائیں گے تو بہت کام آئیں گے۔ قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے؟ توحید۔ قرآن مجید کا پریکٹیکل میسج کیا ہے؟ تقوی۔ قرآن مجید کا سسٹم کیا ہے؟ ولایت۔ معصوم ہو تو ولایت غدیر، فقیہ ہو تو ولایت فقیہ۔ سسٹم وہی، ولایت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بچوں سے کہہ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ الفاظ یاد رہیں گے تو بہت سی باتیں روشن ہو جائیں گی۔ اچھا، اب ہو گیا سبجیکٹ، ہو گیا پریکٹیکل میسج، ہو گیا سسٹم، ہو گیا۔ چوتھی چیز آج اضافہ کر رہا ہوں کہ ہیومن سوسائٹی کے لیے کلچر بھی ضروری ہوتا ہے، ایک تہذیب، کلچر۔ بہت سی چیزیں کلچرل ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی مہمان آیا تو مہمان کی عزت تو انسان کے ضمیر میں ہے، چاہے وہ انسان ویسٹ کا ہو، ایسٹ کا ہو۔ ویسٹ ذرا تلفظ میرا خراب ہو گیا، ویسٹ کہہ لیجیے اسے۔ ویسٹ کا ہو، ایسٹ کا ہو، ساؤتھ کا ہو، نارتھ کا ہو، وائٹ ہو، بلیک ہو، کوئی بھی ہو، افریقہ کا ہو، چین کا ہو، آنے والے مہمان کی ایک عزت ہوتی ہے، یہ انسانی ضمیر میں ہے، فطرت میں ہے۔ لیکن اس عزت کو ظاہر کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ یہ طریقے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کلچر، یہاں سے کلچر سامنے آتا ہے۔ کہیں آپ جائیے تو گلے میں ہار پہناتے ہیں، انڈیا میں خاص طور سے ہار پہناتے ہیں۔ کہیں جائیے تو ہار کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ ایک گلدستہ لا کے ایک بوکے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ کہیں جائیے تو دونوں ہاتھ پھیلا کے سینے سے لگاتے ہیں مہمان کو، کہیں جائیے تو ہاتھ ملاتے ہیں۔ اب نیا کلچر کووڈ کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کوہنی لڑاتے ہیں مثلا، یا مٹھی اس طرح سے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کلچر ہے۔ کلچر جو ڈیولپ ہوتا ہے اس میں بہت سے ایلیمنٹس، بہت سے فیکٹرز کام کرتے ہیں کلچر میں، اور کلچر کی بھی اپنی ایک پہچان اور شناخت ہوتی ہے۔ عرب کلچر، انڈین کلچر، چائنیز کلچر، امریکن کلچر، برٹش کلچر، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کا کلچر کس نام سے پہچانا جائے؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟ پھر دہراؤں تاکہ یاد ہو جائے۔ قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے؟ توحید۔ قرآن مجید کا پریکٹیکل میسج کیا ہے؟ تقوی۔ قرآن مجید کا سسٹم کیا ہے؟ ولایت۔ قرآن مجید کا کلچر کیا ہے؟ مودت، محبت۔ ہمارے ہاں ہر چیز کا معیار مودت ہے، اور اسی لیے اس کلچر کو باقی رکھنے کے لیے قرآن مجید میں وہ آیت نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ گفتگو یاد رہے گی، کام آئے گی۔ یہ محبت جو ہے اس کی بھی اساس ایسے ہی نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کی اساس بھی توحید ہے، ولایت کی اساس توحید ہے، تقویٰ کی اساس توحید ہے۔ تو ہماری محبت چاہے ماں سے ہو، چاہے باپ سے ہو، چاہے بیوی سے ہو، چاہے بھائی بہن سے ہو، چاہے کسی دوست سے ہو، خدا سے محبت کا پرتو ہونا چاہیے۔ وہ ہوگی کامل محبت، حقیقتاً وہ ہوگی کامل محبت۔ اگر خدا درمیان میں نہ ہو، براہ راست ہم آپ محبت کر لیں تو اس محبت کو وہ ارزش، وہ قدر و قیمت، وہ استحکام، وہ حرمت نصیب نہیں ہوگی جو اس محبت کو نصیب ہوگی جو اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہوگی۔ واضح ہے؟ اور یہی انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے کہ وہ ہر زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کو پیش نظر رکھے۔ ایک چیز اور ہے آج کل ساری دنیا میں، میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں دیر تک مجلس پڑھوں گا، مگر جتنی سنجیدگی سے آپ لوگ سن رہے ہیں تو پھر گفتگو آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ آج کل ایک چیز اور ہے پوری دنیا میں، جوانوں میں، عرفان، معرفت، مسٹسزم، تصوف، یونیسکو کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے اور ویسٹ کی طرف سے بطور خاص مولانا روم کا تذکرہ بہت ہوتا ہے۔ رومی، حافظ، تصوف، مسٹسزم۔ عرفان ایک حقیقت ہے، اچھی چیز ہے، لیکن خدا کے بغیر کسی سے بھی محبت عرفان نہیں بنتی۔ عرفان کی اساس بھی ہے توحید۔ وہی محبت سرمایہ عرفان و تصوف ہے جو محبت بخاطر خدا ہو۔ خدا کو بھول کے آپ کسی سے محبت کریں گے تو وہ عرفان کا حصہ نہیں بن سکتی، بلکہ وہ عین شرک ہے۔ وہ عین شرک ہے۔ شرک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، شرک، اور پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ شرک بہت زیادہ انکریج کر رہے ہیں لوگ، اور وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ مغرب کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے عموماً کہ ہر جوان کی زندگی کو حضرت کیپٹلسٹ اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ آپ کے خرچ پر، خرچ تم کرو، بچے پیدا تم کرو، کھلاؤ پلاؤ تم، پڑھاؤ لکھاؤ تم اپنے خرچ پر، پرزہ ان کی مشین کا بن جائے۔ اب اس سے زیادہ اس وقت نہیں عرض کروں گا۔ یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے۔ آپ کا بچہ آپ کی کاسٹ پر ان کا ملازم بن رہا ہے۔ جو ماڈرن دنیا میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور نئے جو کورسز آتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں، اس سب کا خلاصہ یہ کون ڈیزائن کرتا ہے کورس؟ صحیح معنی میں کوئی ایجوکیشنسٹ؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ یہ سب بیٹھ کے کیپٹلسٹ اور انڈسٹریلسٹ حضرات ہیں جن کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے پرزے کی، ویسا ایک کورس ڈیزائن کرتے ہیں، پھر اس کو پبلسٹی ملتی ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے، اور بچے جو ہیں دوڑ کے جاتے ہیں، بہت اچھا کورس ہے، بہت اچھا کورس ہے، یہ سرٹیفکیٹ کر لیں گے تو وہ بن جائیں گے۔ وہ تو بن جائیں گے مگر انسان نہیں رہ جائیں گے، انسان نہیں رہ جائیں گے، ماں باپ کے کام کے نہیں رہیں گے۔ ماں باپ پیسے خرچ کر کے ملازم یا نوکر یا پرزہ کس کا بنا رہے ہیں؟ کسی اور کا۔ یہ ماڈرن کلچر، باٹم لائن یہی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اس لیے اپنے کو کیسے بچانا ہے اور خدا سے کس طرح جڑے رہنا ہے، یہ آپ حضرات کا سب سے بڑا ہم و غم ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
گفتگو کو سمیٹ دوں، دامن بیان کو سمیٹ دوں. اگرچہ میں نے آیت وہ پڑھی تھی جو انفاق سے متعلق ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی تک، تقوی تک، اللہ تک، خیر محض تک اس وقت تک تم نہیں پہنچ سکتے، ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. بس 2 روایتوں میں مجلس تمام ہو جائے گی اور آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی اور آنکھیں آنسو برسائیں گی. ایک ایسے ہی نشست تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف قبیلوں کے لوگ، اور اس میں حضرت علی علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. تو ہر خاندان والا، ہر قبیلے والا، وہ ٹرائبل سسٹم تھا نا، ٹرائبس، قبیلے، ہر قبیلے والا اپنے قبیلے کی خصوصیتیں و فضیلتیں بیان کر رہا تھا. ہمارا قبیلہ بہادر بہت ہے، ہمارا قبیلہ سخی بہت ہے، ہمارا قبیلہ فیاض بہت ہے. لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کہیں. سب سے آخر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب گفتگو فرمائی تو سب خاموش ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ علی جب گفتگو کریں تو کس میں مجال ہے کہ ان کے مقابلے میں گفتگو کر سکیں. حضرت نے ہر قبیلے کی خصوصیتیں پھر خود بیان کی، خود سارے قبیلوں کی خصوصیتیں بیان کی. تفصیلی روایت ہے. آخر میں جو بات کہی، بحیثیت امام نہیں گفتگو ہو رہی تھی وہاں پر، بحیثیت نبی نہیں ہو رہی تھی، بحیثیت قبیلہ. تو کہا ہم بنی ہاشم، ہماری سب سے بڑی خصوصیت سخاوت ہے. ہماری سب سے بڑی خصوصیت سخاوت ہے. اس کے بعد جو جملہ کہا ہے وہ آپ سن کر کربلا پہنچ جائیں گے. کہا ہم ایسے سخی ہیں کہ ہم تو اپنی جان دینے میں بھی بخل نہیں کرتے. جان دینا، خدا کی خاطر جان دینا، خدا کی راہ میں جان دینا. اگر واقعاً خدا کی معرفت ہو، خدا سے محبت ہو تو جان دینا پھر مشکل نہیں ہوتا، شوق پیدا ہوتا ہے، شوق شہادت. ابھی چند دنوں پہلے ہی میں نے ایک سلام کہا تھا، اس میں ایک شعر تھا، یہ 2 مصرے تھے کہ یہ دنیا والے جو ہیں محو حیرت ہے زمانہ بے یقینی کے سبب. محو حیرت ہے زمانہ بے یقینی کے سبب، جان دے دیتے ہیں اہل دل یقین پر کس طرح. یقین پر جان دے دینا. خدا ہے، خدا کی راہ میں ہمیں جان دینا ہے. یہ کربلا کے بچے نے یہ سبق سکھایا ہے ہمیں. سن چکے ہوں گے آپ، سینکڑوں بار، ہزاروں بار سنا ہوگا، اور اس محرم میں بھی سنا ہوگا ذاکروں سے کہ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے تھے کربلا کی طرف، راستے میں ایک موقع ایسا آیا کہ جناب علی اکبر نے پوچھا اپنے بابا سے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو پھر کیا کہا جناب علی اکبر نے؟ پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے، خدا کی خاطر، حق کی خاطر، حق پر مر مٹنا ہی عین حیات ہے. یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، کربلا والوں نے کر کے دکھا دیا. آج عموماً حضرت علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے مختلف امام بارگاہوں میں. کہیں حضرت عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں حضرت علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے. کربلا کے مجاہدے میں، کربلا کے جہاد میں، کربلا کی جنگ میں یہ چند شخصیتیں ایسی ہیں جو بہت امتیازی حیثیت رکھتی ہیں. سبھی جنگ کر کے شہید ہوئے، مگر چند شہادتیں اور قربانیاں ایسی ہیں جس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک خاص اثر مرتب کیا ہے.
حضرت علی اکبر کی شہادت بھی ان میں سے ایک ہے کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر ایک خاص اثر مرتب کیا۔ موضوع سے گفتگو بالکل جڑی رہے واضح انداز میں، اس لیے میں یہ یاد دلا دوں کہ پورے قافلے حسینی میں سب سے زیادہ محبت بخاطر خدا، سب سے زیادہ محبت امام حسین کو کس سے تھی؟ اپنے اسی بیٹے علی اکبر سے۔ کیوں تھی؟ اس لیے بھی جوان بیٹا، بڑا بیٹا، جوان بیٹا، لائق بیٹا، اور پھر ایسا لائق بیٹا جسے اللہ نے صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں شبیہ پیغمبر بنایا۔ خود پیغمبر کو حسین علیہ السلام سے کتنی محبت تھی، آقا حسین کو پیغمبر سے کتنی محبت تھی۔ خدا کے بعد اس پوری کائنات میں اگر آقا حسین کو کسی سے محبت تھی تو رسول کی ذات گرامی تھی، اور رسول کی جو شبیہ ہو سراپا، تصویر رسول ہو سراپا، اس سے کس قدر محبت رہی ہوگی وہ آپ کے ان جملوں میں موجود ہے جب حضرت علی اکبر نے اجازت لی ہے، اور آپ نے اجازت دی ہے تو پھر نہ دشمن کو مخاطب کیا، نہ دوست کو مخاطب کیا، خدا کو مخاطب کر کے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا۔ اے پروردگار گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے اس فوج کی طرف، تو گواہ رہنا کہ جو تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے رفتار میں، گفتار میں، کردار میں۔ اور اس کے بعد یہ جملہ بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا پروردگار تو گواہ ہے کہ جب ہم اہل بیت کو تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو ہم اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اندازہ کر سکتے ہیں سب سے قیمتی چیز جو اس دنیا میں حسین کی تھی اس کا نام ہے علی اکبر، اور اس علی اکبر کو کس طرح اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے۔ جناب امام حسین نے اسے کہتے ہیں سخاوت ہاشمی، اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اسے کہتے ہیں قربانی۔ علی اکبر کی قربانی کا اثر جو سرکار سید الشہداء پہ ہوا ہے، بعض کتابوں میں ہے کہ سرکار سید الشہداء کے منہائے مبارک، یہ محاسن، یہ داڑھی اور یہ بھویں، یہ سر کے بال سب کے سب یک لخت سفید ہو گئے، اور آپ نے جملہ فرمایا ہے کہ یا بنی علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے بیٹے تو تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہے۔ اور کبھی عرصہ عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا ہے، کبھی نہیں پکارا، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، سب کا لاشا اٹھا کے لائے مگر علی اکبر کا لاشا، کہ امام نے خیمے کے آہ کی طرف دیکھا اور کہا بچوں آؤ اور آ کے علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں میری مدد کرو۔ مقاتل میں یہ روایت موجود ہے، اندازہ کر سکتے کتنی عظیم قربانی ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب حضرت علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں تو برچی کا پھل سینے میں دیکھ کر آقا امام حسین نے رخ کیا نجف اشرف کی طرف اور پکارا یا علی، یا ابتا، یا محمدہ۔ امام نے پکارا، نانا کو پکارا، بابا کو پکارا، فریاد کی، اور اس کے بعد کس طرح سے امام نے وہ نیزے کا پھل نکالا ہوگا سینے علی اکبر سے، کس طرح دیکھا ہوگا کہ سینے سے کس طرح لہو کا فوارہ چھوٹ رہا ہے، کس طرح دیکھا ہوگا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور اپنے باپ کو وداع کر رہا ہے۔ آقا حسین آپ پر سلام، آپ کے بیٹے علی اکبر پر سلام، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار
ہمیں توحید حق صمدی کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہمیں اور تمام ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہمیں تہذیب مودت و تہذیب محبت کو پوری انسانیت کے لیے عام کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مجلسیں برپائیں، ان مقامات کو اور ان مؤمنین کو، ان مجموعوں کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ذکر مبارک حسین کا واسطہ ہے، پوری دنیا سے ہر طرح کی بیماری، وبا، بلا، ہر مرض اور مرض جہالت کو اور غربت کو مٹا دے۔ پروردگار معبود اپنے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم